الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرهم یوم القیامۃ اعما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، گزشتہ جمعہ سے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ اس سے پہلے کہ ہم عبادات کی طرف آئیں، ایمانیات کی طرف آئیں، ہم سب سے پہلے اس قوم کی بحیثیت قوم، اس امت کی بحیثیت امت اور ان انسانوں کی بحیثیت انسان امراض کی تشخیص کر لیں کہ ہمیں کون سی ایسی مرضیں لاحق ہیں کہ جو ہمارے ذائقے خراب کر چکے ہوئے۔ ایک ہوتا ہے آپ کا کھانے کا ذائقہ، آپ کے منہ کڑوا ہو تو آپ کو کوئی چیز بھی کھلا دیں آپ کو کچھ فائدہ نہیں دے گی۔ ایک ہوتا ہے آپ کا روحانی ذائقہ، آپ کے اندر کچھ روحانی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو کسی قسم کا بھی واعظ درس جو ہے وہ بس ایسے ہوتا ہے جیسے سر سے گزر گیا، جیسے کسی نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، اس کے بعد اس مسجد سے نکلے، مسجد سے نکلنے کے بعد دنیا کے اندر گم ہو گئے۔ اگلے جمعے کو پھر آپ تشریف لے آئے، آپ نے پھر واعظ سنا، پھر آ کے چلے گئے، پھر اس کے بعد پھر دنیا کے اندر گم ہو گئے۔ اور دنیا کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خاصا خوبصورت، دلکش اور دل نما بنایا ہے۔ ہم نے پچھلے دفعہ میں کہا تھا کہ بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی آزمائش اس لیے رکھی ہے کہ دنیا کو خوبصورت بنایا ہے۔ وہ جو سورہ بقرہ کی شروع کی آیات ہیں، حب الشہوات من النساء، ہم نے عورتوں کے اندر تمہیں ایک شہوانی اٹریکشن رکھ کے ہم تمہیں آزماتے ہیں کہ تم کون ہو جو اپنے گھر کے اندر لائل رہتے ہو، اور کون ہو جو باہر ارد گرد چھپ چھپ کے آشنائیاں کرتے ہو۔ پھر کہا کہ تمہیں سونے اور چاندی سے محبت پیدا کر دی جاتی ہے۔ پھر خیل المسوم، تم نشان زدہ گاڑیوں کے ساتھ چلتے ہو، سواریوں کے ساتھ، جیسے ہمارے پہلے تو عربوں کے نشان زدہ گھوڑے ہوتے تھے، ہمارے یہاں سواریاں ہو گئیں۔ میرا LE1 نمبر ہے، میرا فلاں نمبر ہے، میرے سامنے میرا نام رکھا ہوا ہے، بہت بڑی گاڑی۔ تو بنیادی طور پر آج جس چیز پہ ہم ذکر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ امت، بحیثیت امت اتنی ذلیل اور رسوا کیوں ہے۔ اقبال کا شکوہ آپ اٹھا لیں کہ رحمتیں ہیں تیری اخیار کے کاشانے پہ، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پہ۔ کہا اتنا طویل شکوہ ہے کہ جس کا آپ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، خوگرے ہم سے تھوڑا گلا بھی سن لے، اور تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ کتنا بڑا شکوہ ہے۔ اس کا جواب شکوہ جو ہے میں یہاں نہیں بتانے کا، لیکن قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شکوے کا بڑا شاندار جواب دیا ہے۔ بنیادی طور پر یہ سورہ بقرہ کی 85 آیت ہے، اور اس میں ذکر بنی اسرائیل کا ہو رہا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کا ذکر کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عالمی حقیقت، ایک پرنسپل، ایک اصول طے کرتے ہیں کہ ہم اصول کون سا ہے دنیا کے اندر عزت حاصل کرنے کا، اور اصول کون سا ہے دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہونے کا۔ بنیادی طور پر وہ ذکر چل رہا تھا کہ بنی اسرائیل والے جو جس وقت وہاں پر آ کے آباد ہوئے، اور پہلی دفعہ جب حضرت یوشع بن نون کے ساتھ انہوں نے آ کے وہاں پر علاقے فتح کیے، تو انہوں نے ایک اکٹھی گورنمنٹ نہ بنائی بلکہ 12 قبیلوں کی چھوٹی چھوٹی گورنمنٹس بن گئی، ان کی حکومتیں بن گئی، اور وہ ایک دوسرے سے جا کے وہ قتل مقاتلے کرتے تھے،
ایک قبیلے والا دوسرے والے کو مارتا تھا، دوسرے والا تیسرے والے کو مارتا تھا، اور اس کے بعد ہوتا یہ تھا کہ بعد میں جب کوئی بندہ گرفتار ہو جاتا تھا تو سارے مل کے کسی دشمن کے پاس اس کا جزیہ دیتے تھے اور کہتے اللہ نے کہا ہے کہ اپنے بھائی کو جزیہ دے کر چھوڑو، اور قتل کرنے کے اوپر ان کو کوئی قرآن پاک کی آیت یاد نہیں آتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر ایک آیت جو ہے وہ یونیورسل پرنسپل کے طور پہ، اور یاد رکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم ہر وہ کام کرو گے کہ جو پہلی امتیں کرتی تھیں، یہاں تک کہ تمہاری مثال اور ان کی مثال بالکل ایسے ہو جائے گی جیسے جوتے کے دو تلے ہوتے ہیں۔ جوتے کا سامنے سے پڑا ہو نا تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے یہ سیدھا ہے یہ الٹا ہے، لیکن جب جوتا الٹا دیکھیں تو آپ کو بالکل نہیں پتہ چلتا کہ کون سا سیدھا ہے اور کون سا الٹا، بالکل ایسے ہو جائے گا۔ یہاں کہ اگر وہ گو میں گھسے تھے تم بھی گو میں گھسو گے، اسی لیے اس آیت کو میں نے منتخب کیا، اور ساتھ ساتھ میں نے سورہ طٰہٰ کی ایک آیت کو منتخب کیا۔ اللہ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم قرآن کی یا کتاب کی ایک بات کو مان لیتے ہو اور ایک کو چھوڑ دیتے ہو۔ فما جزاء من یفعل ذلک، اب اللہ کہتا ہے بتاؤ مجھے کہ کیا عذاب جزا ہوگی اس کی جو ایسا کرتا ہے۔ ہر چیز کا عذاب اللہ تبارک تعالیٰ نے آخرت میں رکھا ہوا ہے، اور آخرت میں میں نے آپ نے سب نے ہر بندے نے فردہ کا لفظ ہے، اکیلے جا کے حساب لینا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، اتنی بڑی کچہری لگا کے یہ نہیں کہے گا کہ اوریا مقبول جان کو یا فلاں کو صاحب کے سامنے بلاؤ اور اس کا اعمال نامہ اس کے سامنے رکھو اور اس کو ذلیل و رسوا کرو، نہیں، علیحدہ علیحدہ۔ لیکن قوموں کا بحیثیت قوم اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فیصلہ کر جاتا ہے۔ مجھے اقبال نے کہا ہے نا کہ فطرت افراد سے اغماس تو کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف۔ بحیثیت قوم شعیب علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ کر دیا، ان کی قوم کے ساتھ، لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بھی یہی معاملہ کر دیا، عاد و ثمود کے ساتھ بھی یہی معاملہ کر یہاں پر۔ اور پھر آخرت کا عذاب ڈالا نہیں، یہ نہیں کہ عذاب ڈال دیا تو آخرت میں چھٹی ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ، کیا کریں گے ہم؟ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم ان کو دنیا میں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیں گے۔ یعنی اگر آپ اللہ کا ایک حکم مانتے ہو، یہ تو کہتے ہو یہ مسجد آباد ہونی چاہیے، یہ تو کہتے ہو کہ یہاں پر 5 وقت نماز ہونی چاہیے، یہ تو کہتے ہو یہاں جمعے کا خطبہ ہونا چاہیے، یہ تو کہتے ہو نکاح جو ہے مولوی صاحب آ کے پڑھائیں، ہم کسی اور سے نہیں پڑھتے، یہ تو کہتے ہو جنازہ جو ہے وہ ہم اس طرح پڑھنا چاہیے، یہ تو کہتے ہو کہ ہم بچہ پیدا کرتے ہوئے اس کی ایک کان میں اذان دیں اور دوسرے کان میں اذان دیں، لیکن سود جائز رکھتے ہو، تو اس کا مطلب جو ہے کہ تم ایک کام کرتے ہو اور ایک کام نہیں کرتے ہو۔ وہ چیز آپ سوچیں کہ اللہ پاک نے کسی چیز کے بارے میں قرآن پاک کے اندر کسی کے اندر حرب من اللہ و رسولہ، اللہ کی جنگ، اللہ کے رسول کی جنگ کرانے دیا جو سود کے بارے میں کہا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سناؤ تو آپ کی پاؤں کانپ جائیں۔ فرمایا سود کا گناہ ایسے ہے 70 درجے ہیں اس کے، اور آخری درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ آپ سے تو وہ کمیونسٹ اچھے تھے، 1917 میں روس میں انقلاب لے کے آئے، اسی دنیا میں رہتے تھے، ہمارے جیسے تھے، ہماری طرح کھاتے پیتے تھے، ہماری طرح زندگی گزارتے تھے، ہماری طرح ان کے سامنے بھی امریکہ تھا، یورپ تھا، برلن تھا، جرمنی تھا، سب کچھ تھا۔ پورے 75 سال ایک سودی بینک نہیں تھا وہاں پر، کوئی IMF اور ورلڈ بینک کے ساتھ انہوں نے نیگوسیشن نہیں کی۔ بازار سے کوئی چیز خریدنی ہوتی تھی، بازار سے ڈالر خرید کے پیمنٹ کرتے تھے، بازار سے سونا خرید کے پیمنٹ کرتے تھے کہ اگر ہم نے بینک کھول دیا تو آپ سوچ سے کہ کیا صورتحال ہوگی۔ الا خزی فی الحیات الدنیا، ہم ذلیل رسوا۔ عجیب و غریب خالی کہتا ہے کہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے، وہ دین جو نکلا تھا بڑی شان سے وطن سے پردیس میں، وہ آج غریب الغربا ہے، جس دین کے مدعو تھے کبھی سیزر و کسرا، خود آج وہ مہمان سرائے فقراء ہے۔ اور ذلت و رسوائی کیسی ہے؟ ذلت و رسوائی کا عالم یہ ہے کہ 11 ملک ہیں دنیا میں تیل پیدا کرنے والے، 11 ملک، ان میں سے 10 ممالک مسلمان ہیں۔ سب سے بڑا سعودی عرب 2,24,880 ملین بیرل اس کے پاس تیل موجود ہے، 8,125 بلین کیوبک
فٹ گیس موجود ہے. اس کے بعد عراق میں گننا نہیں چاہتا, تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ایسا ملک نہیں کہ جس کے انڈونیشیا کو دیکھ لیں, اس کے اندر جس طرح کے تانبے کے اور سونے کے ذخائر. خود افغانستان کو اگر آپ دیکھیں, جو لتھیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آئندہ دنیا کی جتنی بھی ترقی ہونی ہے وہ لتھیم کی بنیاد پہ ہونی. لتھیم بیٹریز اگر آپ کو پاس, اور افغانستان کو کہا جاتا ہے کہ اس کی لتھیم اتنی زیادہ ہے کہ اٹ از سعودی عربیہ آف لتھیم. لتھیم کا سعودی عربیہ ہے وہ. اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو 6 بیرل تیل کے ایسے ہیں, جس کے اندر کنویں ایسے ہیں کہ جس کے اندر 100 سال تک تیل نکالا. یہ امت مسلمہ کے ذریعے ایران, عراق, لیبیا, یہ ساری وہ قوتیں اور طاقتیں اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ ان کو دیا ہوا ہے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے پہلا کام یہ کیا کہ ہم نے اس امت کو تقسیم کیا. جست واحد, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تمہیں بتاؤں اس امت کی ایک مسلمان کی پہچان, جست واحد, ایک جسم, ایک جگہ کو, ایک حصے کو بھی کانٹا چبھتا ہے تو پورا جسم درد سے بلبلاتا ہے. کتنے لوگ بلبلاتے ہیں, کتنے لوگ اس وقت ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ روہنگیا میں یہ ہو گیا, کشمیر میں یہ ہو گیا, فلسطین میں یہ ہو گیا. ایک تقریر سنتے ہیں, ایک چھوٹا سا ٹی وی کا پروگرام دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد اسرائیل کو 2 گالیاں نکالتے ہیں, انڈیا کو 2 مودی کو گالی نکالتے ہیں, خاموش ہو جاتے ہیں. درد نہیں ہوتا, کچھ نہیں کرتے تو درد تو ہو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں من یرا منکم منکرا, جو کوئی برائی کو دیکھے, فإن لم یستطع, اگر اس کی استطاعت ہو, اگر وہ دیکھے تو کیا ہے کہ اس کو روک دے, بیدہ, فإن لم یستطع, ہاتھ سے نہیں روک سکتا, وباللسان ہی, زبان سے. فإن لم یستطع, اگر استطاعت نہیں رکھتا, فبقلبہ, تو دل میں برا ضرور آئے. کتنے لوگ ہیں جو کرپشن کے اوپر, کتنے لوگ ہیں جو زنا کے اوپر, کتنے لوگ ہیں جو چوری کے اوپر دل میں کڑتے ہیں. ہمارا تو زمانہ وہ آ گیا ہے کہ لوگ اپنی زنا کی تعلقات جو ہیں وہ فخر سے بیان کرتے ہیں. آپ کے کیا ہوتا ہے ٹی وی کے اندر, چینلز کے اندر, اس کا ایک افیئر تھا ایک زمانے کے اندر, اور اب وہ افیئر جب اس کو یہ چلتا رہا, پھر اس کا دوسرا افیئر ہوا, اس خاتون کا تیسرا افیئر ہوا, اس مرد کے 4 افیئر ہوئے, اس کے بعد اس نے زندگی جو ہے اس میں اتنا کامیاب اداکار ہو گیا. ہم آٹوگراف لیتے ہیں اس سے جا کے. ہمارا ہیرو ہے جو کل پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا کہ ہمارے ترجیح نہیں ہے. جو شخص شاندار قسم کی گاڑی لے کے, جب وہ بابر والی بات کہ بابر بیاش کوش کی عالم دوبارہ نہیں, اور ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ یہ جگ مٹھا تے اگلا کسے ڈٹھا. یہ میٹھا جو جگ ہے, اس جگ کے اندر جو بھی شاندار قسم کا محل بنا لیتا ہے, جو بھی شاندار قسم کی صورتحال بناتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو بحیثیت قوم خزیٌ فی الحیات الدنیا. اور بات یہاں نہیں ہے, اگر آپ ذلیل و رسوا ہیں بحیثیت قوم, بحیثیت امت, اور آپ روتے ہیں اللہ کے سامنے, گڑگڑاتے ہیں اللہ کے سامنے, اور اللہ کہتا ہے نا نا, وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ, ہم نے شدید ترین عذاب بھی تیار کر کے رکھا. اللہ کو اس بات سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ اس کے منکر ہو جائیں, اس کی 1 انچ کائنات کے اندر سلطنت میں فرق نہیں پڑتا. لیکن جو اس کو مان لیتا ہے نا, جو اس کے کلب کا ممبر بن جاتا ہے نا, جو دستخط کر لیتا ہے فارم کا کہ اللہ میں تمہیں مالک مانتا ہوں, میں تمہیں مختار مانتا ہوں, میں تمہیں الہ مانتا ہوں, اس کو اللہ پتہ ہے کیا کہتا ہے, من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. جو چیز ہم نے نازل کی ہے, جو لوگ اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون. جو چیز ہم نے نازل کی ہے, جو اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کیا ہیں, فاسق ہیں. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون, وہ ظالم ہیں. کیا ہم اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو 4 قانون, آج ابھی جو قانون سب سے بڑا قانون, امریکہ میں یہ قانون پاس نہیں ہو سکا, یورپ میں یہ قانون پاس نہیں ہو سکا. پاکستان میں 18 مئی 2018 کو ایک قانون پاس کیا گیا کہ ایک شخص اگر نادرا کے پاس جاتا ہے اور وہ بچے ہیں 4-5, جوان آدمی ہے, وہ جا کے لکھتا ہے کہ میں ایک عورت ہوں اور مجھے عورت محسوس کرتا ہوں, تو نادرا جو ہے مجبوراً نہیں قانوناً اس کو عورت کا شناختی کارڈ جاری کرے گا.
اسی طرح ایک عورت جو ہے وہ جا کے لکھتی ہے کہ میں عورت اپنے آپ کو محسوس کرتی ہوں، سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی، پتا ہے کسی کو؟ شاید خاکانہ بھائی صاحب جاتے جاتے 15 دن پہلے اپنا یہ قانون دے گئے اس ملک کو، سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی، میری جینڈر آئیڈینٹی وہ ہے جو میں اپنے آپ کو، آپ کا قانون ہے 2018 کا پاس ہو چکا ہوا، اب وہ میرے پاس شناختی کارڈ، ایک بندے کے پاس شناختی کارڈ جو ہے عورت کا آ گیا، حالانکہ مرد ہے، وہ دونوں جائیں گے جا کے مولوی صاحب سے نکاح پڑھا لیں گے۔ سینٹ میں رپورٹ پچھلے ہفتے پاس ہوئی ہے، پیش ہوئی ہے، اس رپورٹ کے مطابق 28,000 لوگوں نے اپنی جنس تبدیل کی ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون، کچھ بات مانتے ہو قرآن کی، کچھ نہیں مانتے، تو عزت کدھر سے ملے گی؟ ایٹم بم رکھ کے عزت نہیں ملتی ہوتی۔ جس ملک کے پاس ایٹم بم آ جاتا تھا وہ ہیروشیما ناگاساکی کو تباہ کرنے کے بعد اس کو وہ انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ ہمارے پاس ایٹم بم ہے، سارے ہمیں کہتے ہیں ہم تمہارا ایٹم بم اٹھا کے لے کے جائیں گے، الا خزی فی الحیات الدنیا۔ اور اس کے ساتھ سورہ طٰہٰ کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے وہ اس سے زیادہ خوفناک ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے ذکر کو فراموش کر دیتا ہے۔ اب ذکر کے بارے میں سنتے ہیں اللہ 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 اللہ، اس کا ذکر، اللہ ذکر کی ڈیفینیشن دو، إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ذکر اللہ کہتا ہے قرآن پاک کو، ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد ایک اور ذکر کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تعریف کرتے بتاتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، میرے بندے میرا ذکر کرتے رہتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، پہلو کے بل لیٹے ہوئے۔ اور ذکر کی ڈیفینیشن کیا کرتا ہے اللہ؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جو کچھ ہم نے اس کائنات میں تخلیق کیا ہے، باغات ہیں، پھول ہیں، ستارے ہیں، چاند ہیں، ان کی گردشیں ہیں، ان کے اندر غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ اور جب وہ غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ کا دعویٰ ہے ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تمہیں اس کائنات میں جو اللہ نے تخلیق کی ہے اس کے اندر تمہیں کوئی جھول نظر آتا ہے، کوئی کمی نظر آتی ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تم ذرا دوبارہ تو نظر دوڑاؤ، ایک دفعہ پھر دیکھو، تمہاری نظر ناکام اور نامراد لوٹے گی۔ وہ فکر کرتے، اور جب وہ واپس لوٹتے ہیں تو ایک کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تم نے تو کوئی چیز غلط بنائی نہیں، تم نے تو چونٹی غلط نہیں بنائی، تم نے تو دیمک غلط نہیں بنایا، تم نے تو سانپ غلط نہیں بنایا، یہ سارے تمہاری تسبیح بھی کرتے ہیں اور وہ سارے کام کرتے ہیں کہ جو اس کائنات کے اندر موجود ہوتے ہیں اور اس کائنات کے اندر ضروری ہوتے ہیں۔ اور پھر آگے کیا کہتے ہیں ربنا وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے نجات دے، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے نجات دے۔ یہ ہے ومن اعرض عن ذکری فانہ لمعیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا اللہ کہتا ہے میں اسے ضنکا معیشت میں گرفتار کر دوں گا۔ ایسی زندگی، ایسی اکانومی، لفظ معیشت ہے بھائی اکانومی، کہ جس میں انسان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، گیس نہیں آتی گھر میں، تمہاری گزران مشکل کر دوں گا۔ سرمایہ ہوتا ہے، رات کو دل دھڑکتا رہتا ہے کہ ڈاکو آ کے لے جائیں گے۔ پیسہ ہوتا ہے، ڈالروں میں سیو کرتے ہیں کہ پاکستان کا روپیہ ڈوب جائے گا۔ سرمایہ ہوتا ہے، رات کو کھانے نہیں کھا پاتے، یہ ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے، یہ کولیسٹرول لیول ہائی ہو گیا ہے، یہ فلاں معیشت ضنکا، تمہیں ایک ایسی معیشت، ایسی اکانومی دوں گا جس میں تمہاری گزران مشکل کر دوں گا۔ اور اللہ یہاں نہیں رکتے، ایک تو آپ نے زندگی تلخ گزار لی، ایک تو آپ کے پاس پیسے تھے تب بھی آپ کی حالت بری رہی، ایک تو یہ تھا کہ آپ نے اتنی بڑی فیکٹری لگا لی اور 4 بدماشوں کو بھتہ دیتے رہے، ایک تو آپ یہ ہے کہ اپنا اتنا بڑا کاروبار کر لیا، سب کچھ کر لیا، پروموشن کے لیے رشوتیں دیتے رہے، پولیس والے آپ سے بھتہ لیتے ہیں، دوسرے آپ سے تمہاری معیشت مشکل کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور میں تمہیں قیامت میں اندھا اٹھاؤں گا۔ جو لوگ اللہ کے ذکر کو فراموش کر دیتے ہیں، یہ سارے عذاب کن کے لیے ہیں؟ ان کے لیے کہ جو اللہ کو نہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں،
کفار کی بات ہم علیحدہ کریں گے، کفار کا بھی اللہ نے کیا عذاب رکھا ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جو دستخط کرتے ہیں فارم پہ کہ آئی ایکسپٹ دیٹ دی ساورنٹی گوز ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں مانتا ہوں کہ اس کائنات کا مالک خالق کائنات کا الہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہے، وہ جب مان کے کرتے ہیں نا ادھر ادھر تو پھر اللہ کہتا ہے کہ پھر اللہ طیش میں آتا ہے، پھر فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ہم آگے سنیے، قَالَ رَبِّ لَمْ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتَ بَصِيرًا۔ اے اللہ تو نے مجھے اندھا اٹھایا، میں تو بڑا اچھا خاصا دیکھتا تھا کیا دنیا میں۔ یہ کون ہے جو مَمَنْ أَعْرَضَ، اللہ کا جواب دیں گے، وہ کمال جواب ہے۔ قَالَ كَذَلِكَ آتَكَ آیاتنا فنسیتها، تمہارے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، تمہارے سامنے میری آیات آئی تھیں، ایک آیت قرآن کی، ایک آیت ہے نشانی کی، اللہ کچھ چیزیں نشانی کے طور پہ دیتا ہے، اور فَكَذَلِكَ يَوْمَ تُنسَىٰ، اور تم نے اسے بھلا دیا تھا، آج ہم نے تمہیں فراموش کر دیا۔ جو میری آیتوں کو بھول جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو بھول جاتے ہیں، قیامت یوم القیامت ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ لیکن انعامات بھی اپنی جگہ پہ ہیں، اگر آپ وہ کام کرتے ہیں کہ جس کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ اس کے تمام احکامات کو مانو، تو اللہ کا ایک انعام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی اعلیٰ ہوگے، تم ہی سرفراز ہوگے، تم ہی بہتر ہوگے اگر تم مومن ہو۔ جب تک اس مسلم قوم مومن تھی، ہمارے ہاں اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ 30 سال تک اسلام چلا تھا، یہ بڑی غلط انٹرپریٹیشن ہے اسلام کی۔ آپ دنیا کے اندر کسی بھی ملک کے بارے میں جب تبصرہ کرنے لگتے ہیں تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس ملک کے سسٹمز کہاں تک چلتے تھے۔ مسلمانوں کے تمام سسٹم 1924 تک چلتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، خلافت راشدہ جو تھی وہ حضرت علی پہ ختم ہو گئی، لیکن کیا اس میں بعد مسلمانوں کا اکنامک سسٹم بدل گیا؟ کیا مسلمانوں کا فورن پالیسی بدل گئی؟ کیا مسلمانوں کا ایجوکیشن سسٹم بدل گیا؟ کیا مسلمانوں نے کسی اور پینل کوڈ کے تحت سزائیں دینا شروع کر دی؟ کیا مسلمانوں کے ہاں کوئی جوڈیشل سسٹم اور آ گیا؟ یہ تمام تر سسٹمز مستقل طور پر 1924 مجلہ عدلیہ جب خلافت عثمانیہ ٹوٹی اس وقت تک نافذ رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ خلافت کا ایک بنیادی جو اوپر برج ہوتا ہے، پورا برج قائم تھا، اس کے اوپر جو گنبد ہوتا ہے اس کی خلافت کا وہ طریقہ کار بدل گیا تھا کہ وہ بادشاہت میں، وہ ملوکیت میں بدل گئی تھی، لیکن سسٹم قائم رہا۔ وہ جو بات ہے نا فتومنون بعض الکتاب تکفرون، کچھ چیزوں کو ہم مانتے تھے، یہ نہیں ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 4 صدیاں بلکہ 6 صدیاں ایسی ہیں کہ دنیا کے کسی علم کے دروازے پر صرف اور صرف مسلمان کھڑا ہوا نظر آتا ہے آپ کو۔ آج جو لوگ ڈاکٹر یہاں بیٹھے ہیں، آپ ذرا میڈیسن کی پرانی کتابیں اٹھائیں، آج بھی اٹھائیں، تو میڈیسن کی جو پیچھے ہسٹری آف میڈیسن دی ہوتی ہے اس کے اندر جو بابائے میڈیسن ہے وہ ابو علی سینا ہے۔ آپ الجزری کو اٹھا لیں، آپ جو ڈبل کاؤنٹنگ والے میتھمیٹکس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو ڈبل اکاؤنٹنگ سسٹم ہے وہ اس سے ایجاد کیا تھا۔ بلکہ سب سے اہم ترین بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک رسل کی کتاب ہے، برٹرن رسل کی، امپیکٹ آف سائنس آن سوسائٹی۔ وہ کہتا یہ ہے کہ اگر مسلمان نہ ہوتے اور وہ ترجمے نہ کرتے تو ہمارے تک یونانیوں کا علم بھی نہ پہنچتا۔ مسلمانوں کے اندر علم کی اتنی طلب تھی کہ ان لوگوں نے باقاعدہ تراجم کیے، اور وہاں تراجم رک نہیں گئے۔ وہ کہتا یہ ہے کہ شروع میں یونان کا علم جو تھا وہ ڈیڈکٹیو اینڈ انڈکٹیو لاجک پہ، منطق استخراجیہ اور منطق استقرائیہ پہ تھا، ریسرچ نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے گننا جو ہے وہ چھوٹے لوگوں کا کام ہے، فلسفی گنتا نہیں۔ اسی لیے وہ مثال دیتا ہے ارسطو کی، کہ ارسطو کہا تھا کہ اس نے ثابت کیا تھا کہ عورت کے 28 دانت ہوتے ہیں، اور اس نے ثابت کیا تھا کہ دیکھو گننا نہیں، اس نے ثابت کیا تھا یہ مسکراتے ہلکی طریقے سے ہے، چو ایسے کرتی ہے، فلاں کرتی ہے۔ 2 بیویاں تھیں، منہ میں انگلی ڈال کے گنا نہیں کہ اس کے 28 دانت ہیں یا 32 دانت ہیں، کیونکہ سمجھتا ہے گننا توہین ہے۔ کہتا مسلمانوں نے پہلی دفعہ امپیریکل ریسرچ شروع کی، یعنی وہ ریسرچ جو کہ آبزرویشن پہ بیس کرتی تھی، تحقیق پہ بیس کرتی تھی، اس امپیریکل ریسرچ سے مسلمانوں نے پھر ایک جہان آباد کیا۔
یہ جو ریٹارڈ کا تصور ہے، جو تجربہ گاہیں ہیں، جو لیبارٹریز ہیں، ول ڈورینٹ کی کتاب ہے بڑی مشہور، ہیرالڈ آف دا ہسٹری، اس نے کہا جب صلیبی جنگیں ختم ہوئی ہیں تو ہمیں کچھ نہیں ملا، صرف ایک چیز ملی، ہمیں پتہ چلا کہ دیکھو وہ پکی گلیاں بھی ہوتی ہیں، وہ دیکھو وہاں پر شاندار قسم کے ڈرنکنگ واٹر بھی ہوتا ہے، گرم پانی بھی ہوتا ہے۔ لیبارٹری اور لائبریری کی کسی طور پر بھی بتی نہیں بجھتی تھی مسلمانوں کے زمانے میں، یہ تھا ہمارا زمانہ۔ اور آج کی صورتحال آپ دیکھیں کہ ہم کس لیول پہ آ کے پہنچ گئے ہیں کہ ہمارے ہاں وہ تصور ہی ختم ہو گیا ہے کہ کوئی ہم سے خوف بھی کھائے۔ یہ خوف اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈالا کرتا ہے۔ خلافت عثمانیہ میں جب ایک زمانے میں کچھ آسٹرو ہنگیرین امپائر نے مسلمانوں کے اس پہ حملے کرنے کی کوشش کی، صرف ایک خط لکھا تھا اس نے کہ ہم یہاں موجود ہیں اور یہ بارڈرز جو ہیں یہ ان کی حفاظت کے لیے موجود ہیں۔ امریکہ کا جو آئین ہے، اس آئین میں دوسری جو دفعہ ہے، جس دفعہ میں وہ سیکولرزم کی ایک بنیاد لے کے آتے ہیں، وہ یہ تھا کہ امریکہ کے جہاز گزرتے تھے، سب جہاز گزرتے تھے، تو قزاق جو تھے یہ الجیریا اور اس دوسرے علاقوں سے ان حملہ کرتے تھے، وہ پیسے لیتے تھے، اور خلافت عثمانیہ جو تھی وہ جا کے حملہ کر کے ان کو پیچھے کرتی تھی اور جہاز واپس لے کے دیتی تھی۔ امریکنز نے ایک خط لکھا کہ ہم تو نہ اسلام کو مانتے ہیں، نہ ہم عیسائیت کو مانتے ہیں، نہ ہم یہودیوں کو مانتے ہیں، اللہ کا نام ہے، ہمارے جو ہے جہاز جو ہے وہ ٹھیک، جس پہ خلافت عثمانیہ نے کہا ٹھیک ہے، تم چونکہ ملحد ہو اور تم کسی کو نہیں مانتے، ہماری لڑائی تمہارے ساتھ نہیں ہے، اس لیے تم گزر سکتے۔ وہاں سے وہ اور یہ پورے کا پورا ٹیکسٹ ایگریمنٹ، یہ مسلمانوں کے ساتھ ایگریمنٹ جو ہے یہ امریکن کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے، یہ تھے ہم، اور یہ ہم اس لیے تھے کہ مجلہ عدلیہ جو تھی اس کے اندر پورے کا پورا اسلامی قانون جو تھا وہ نافذ تھا۔ 1152 کے اندر یہاں پر وہ آیا ہے التمش، اور اس التمش نے قانون نافذ کیا ہے اسلام کا، فقہ حنفیہ انہوں نے نافذ کر دی تھی، قاضی مناج سراج اور یہ لوگ ان کو، اس سے لے کے 1857 تک اس برے صغیر پاک و ہند میں صرف اور صرف اسلام کا قانون نافذ رہا ہے۔ کوئی بدھ، کوئی جین، کوئی ہندو قاضی نہیں تھا، کیونکہ وہ کہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، ہم نے قصاص میں تمہارے لیے زندگی رکھ دی ہے، اس لیے کہ اسلام کہتا ہے کہ یہ قانون نافذ کر لو تم سکون میں آ جاؤ گے۔ اس کے لیے مسلمان ہونا، عیسائی ہونا، یہودی ہونا ضروری نہیں، چوری کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، چوری والے کرنے کا ہاتھ کاٹ دو، زنا کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، شراب پینے والے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، جرم ہے، قاتل کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، قتل کے قصاص لو۔ 1835 میں لارڈ میکالے یہاں آیا ہے، اور لارڈ میکالے نے یہاں ایک نوٹس لکھے ہیں، یہاں پر موجود ہیں، انہوں نے کہا پورے برے صغیر میں گھوما ہوں، مجھے ایک بھی چور نہیں ملا اور مجھے ایک بھکاری نظر نہیں آیا اس ملک میں۔ یہ تھے ہم، کیوں کہ ہمارے اندر یہ چیز نہیں آ گئی تھی کہ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ ہم کچھ حصے قرآن کے مانیں اور کچھ حصے قرآن کے نہیں مانیں۔ ہمارے سامنے جب آیات قرآنی پڑھی جاتی تھی تو ہم اس کے سامنے سے انکار نہیں کیا کرتے تھے۔ ہمارے قاضی کے سامنے جب یہ کہا جاتا تھا کہ یہ فیصلہ ہے، آج تو پاکستان کے ٹیلی ویژن کے پر کھڑے ہو کے آپ اسلام کی جس دفعہ کے سامنے کا مذاق اڑا دیں، کس بنیاد پہ؟ فنڈامنٹل ہیومن رائٹس۔ اسلام کہتا ہے کہ تمہاری عورتوں کے یہ حق ہے، تمہارے مردوں کے یہ حق ہے، نہیں، جب تک وہ جو اقبال کہتا ہے نا کہ الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس سے مرد آسما مرد آفری۔ آپ دیکھ لیں، آپ کسی مقام پہ آپ سمجھتے ہیں، تصور یہ کر لیا گیا ہے کہ جب تک ایک عورت، اس پہ کسی موضوع پہ آگے انشاءاللہ گفتگو کروں گا، جب تک عورت جو ہے اس معاشرے کے اندر مرد کے ساتھ ساتھ نہ چلے گی یہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ ہمارے ہاں یہ بنیاد ایسی ہے، اس کی رکھی گئی ہے۔ حالانکہ ایک عورت کو جب ہم باہر نکالتے ہیں گھر سے تو کم از کم 12 پروفیشنز کریٹ کرنے پڑتے ہیں۔ ڈے کیئر سینٹر آپ بناتے ہیں، بچے رکھ کے جائے گی نا کسی کے پاس،
فاسٹر کیئر کی صورتحال کوئی آیا رکھے گی نا وہاں پر. فاسٹ فوڈ کی چین بنتی ہیں، جلدی جلدی کھاؤ جلدی جلدی کھاؤ. بچے کو بھی یار تم میں دفتر جا رہی ہوں تم ایسا کرو وہ KFC کا وہ منگا لو، تم مومن کا وہ منگا لو. چینز بنتی ہیں ان ساری چیزوں کی. اس عورت کو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ ایک ذمہ داری عطا کی ہے کہ اس نے ایک نسل کو آگے بڑھانا ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتہ. یہ پوری حدیث کبھی پڑھے تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں. ہر کوئی تم میں سے ایک گلہبان ہے، ایک چرواہا ہے، اور اس کو اپنی بھیڑوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. آگے حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مرد سے اس کے خاندان کے بارے میں پوچھا جائے گا. پیسے پہنچائے تھے، ان کی عزت کی رکھوالی کی تھی، ان کی غیرت اور حمیت کی رکھوالی کی تھی، ان کو پالیسی گائیڈ لائن دی تھی. لیکن آگے فرمایا وہ میرا عورت اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس سے مرد سے نہیں پوچھا جائے گا، عورت سے پوچھا جائے گا کہ کس بنیادوں پر تم نے استوار کیا ہے، اس کو کیسے اس کو آگے بڑھایا ہے، کیا دین کس پڑھایا ہے، کیا دنیا پڑھائی ہے، کیا دین اور دنیا کے درمیان اسے تمیز تم نے سکھائی ہے. ہمارا تصور یہ ہے کہ نہیں، ہم تو سبسٹیٹیوشن کے اوپر ہے نا، اور سبسٹیٹیوشن پہ ہمارا پورا کلچر بنیاد رکھتا ہے. میں نے اپنی ماں سے قرآن سیکھا تھا، میں نے اپنے باپ سے قرآن سیکھا تھا، لیکن آج تو ہم قرآن سکھانے کے لیے ہم کہتے ہیں 150 روپے کا مولوی رکھو، اور اس کو تنہائی میں بٹھاتے ہیں، پھر اس کے بعد گفتگو کرتے پھرتے ہیں ہم کہ آج ہمارے ساتھ مولوی صاحب نے یہ کر دیا، اس کے بچے کے ساتھ یہ کر دیا، اس کا فلاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، ایک بچے کے ساتھ 10 شیطان ہوتے ہیں. تمہیں یہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ذمہ داری نہیں لگائی کہ اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ؟ کس صحابی نے یا کس تابعی نے اپنے بچوں کے لیے خاص طور پہ وظیفہ دے کے رکھا ہوا تھا کہ میرے بچوں کو قرآن سکھایا جائے؟ میری ذمہ داری نہیں اللہ نے لگایا فلا یتدبرون القرآن کہ میں قرآن کو سیکھوں اور اس پہ غور کروں. مولوی کدھر سے آ گیا اسلام میں؟ کوئی انسٹیٹیوشن نہیں مولوی کا. تم میں سے جو اچھی قرات رکھتا ہے اس کو آگے کھڑا کرو، جس کی تجویز بہتر ہے، جو تقوی میں تم سے بہتر ہے اس کو آگے کھڑا کرو، جو دین کے علم میں تم سے بہتر ہے اس کو آگے کھڑا کرو. ہم نے وہ 3 ذمہ داریاں دے دی مولوی صاحب کو. نمبر 1 جو کہ چرچ نے دی تھی، نمبر 1 پیدا ہو بچے کے کان میں اذان دو، کیونکہ مجھے تو اذان دیتے ہوئے شرم آتی ہے. اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں کسی کو کہوں آؤ ذرا کھڑے ہو کے اذان دو، کوئی نہیں اٹھے گا، ہمیں شرم آتی ہے. میں صحیح کہتا ہوں. میں 55 کی بات بتاتا ہوں، 1971-72 کی. ایک مشاعرہ تھا گجرات میں، اور اس گجرات میں مشاعرے کے دوران اچانک سلام الدین نیاز صاحب نیک قسم کے ایڈمنسٹریٹر ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا کسی کو تلاوت کے لیے بلائیں. چونکہ مولوی صاحب کو کہا نہیں ہوا تھا، خاص طور پہ انوائٹ نہیں کیا ہوا تھا، پورے مجمع میں سے کوئی تلاوت، سب کو کوئی تلاوت کرنے کے لیے آیا. وہ خود بیچارے اٹھے، انہوں نے آ کے تلاوت کی. 50 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. لیکن آپ کہہ دیں اس لیے کہ ہم نے بچوں کی تربیت یہ کی ہوئی ہے. ادھر آؤ بیٹا، میرے بیٹے کو 4 گانے آتے ہیں، اس کو سن لو کیا، اور تالیاں بجاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ری انفورسمنٹ. سائیکالوجی بھی کہتے ہیں جب آپ ایک بچے کی غلط حرکت کے اوپر تالی بجا کے اس کا اپریشیٹ کرتے ہیں، وہ اس کا حصہ بنتا چلی جاتی ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض الا خزی فی الحیات الدنیا. ہم دنیا میں اس کو ذلیل اور رسوا کر دیں گے. آپ کہتے نہیں یار بندے کے پاس پیسہ تو بہت ہے لیکن عزت نہیں ہے. ایسا کیوں کہتے ہیں؟ آج بھی کہتے ہیں یار بندہ جو ہے وہ تھا تو بڑا افسر تھا، تو ویسے کہ MNA MP سب کچھ تھا، لیکن عزت کوئی نہیں کرتا اس کی. بنیادی طور پر یہ اللہ تعالیٰ کا بنیادی اصول ہے کہ عزت تو العزت للہ ورسولہ. اللہ ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، والمومن اور مومنوں کے لیے. صحیح، میں یہ نہیں کہا مومن یہ نہیں ہے کہ آپ ایک آدمی کو میری طرح حلیہ بنائے ہوئے دیکھے تو وہ مومن نہ، جس کے اعمال مومنوں والے ہیں. اس لیے کل پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب عبادات ہیں. اللہ نے جہاں کہا ہے ایمان کے بعد عبادات کا ذکر نہیں کیا، وَعَمَلَ صَالِحًا،
تمہارے نیک عمل کون سے ہیں؟ نیک عمل میں عبادات نہیں ہے، یہ تو پکی چیز ہے، اس کے بغیر تو جہنم ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ عمل صالحن، تم نے یتیم کو کیا دیا، تم نے والدین کی کتنی عزت کی، تم نے محلے میں کیا صورتحال تمہاری تھی، کیا تمہارا پڑوسی تم سے خوش تھا؟ تم نے کیا آنکھیں نیچی کر کے گزرتے تھے جب تم انارکلی کے بازار میں سے گزرتے تھے؟ کیا تمہاری آنکھوں سے کہیں عورتیں خوفزدہ نہیں ہوتی بازار میں؟ یہ ہے عمل صالح، اور اس عمل صالح کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ کہتا ہے، پھر کیا کہتا ہے، لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم تم کو خلافت دیں گے اس زمین کی، ہم تم کو متمکن کریں گے، ہم بنائیں گے تم کو سپر پاور اس دنیا کی، وعدہ ہے اس کا، ہم تم کو یہاں پر قائم کریں گے۔ اور یاد رکھو اللہ کا وعدہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اگر ہم ذلیل ہیں، ہم رسوا ہیں، تو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیے جاؤ کہ کیا مومن نہیں ہیں، اور اگر آپ مومن ہو گئے تو اور اللہ نے آپ کو عزت نہ دی، میرا ایمان ہے کہ عزت دے گا، میرے منہ پہ تھوک دیجیے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے 21 کو، کیونکہ آخری 2 جمعے آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ہے، اگلے جمعے ڈاکٹر اسرار صاحب کے برخوردار ہیں وہ پڑھائیں گے، اور انشاءاللہ 21 جنوری کو آپ سے ملاقات ہوگی بشرط زندگی اور بشرط صحت۔ رسول اکرم فرمایا ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت صحت ہے۔ میری صحت کے لیے اور میرے ایمان کے لیے دعا کیجیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔